الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى برادران اسلام حاضرین جمعہ بیوی و بیوی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس قبل کے خطبے میں غالباً ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوال کے جو اسباب ہیں اس وقت، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دیا ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یعنی مظلوم کو ظلم سے بچائیں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں، کہیں غلط ہو رہا ہو اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں۔ اس کام کہ ہم نے زبردست کوتاہی کی، یہی وجہ ہے کہ امت دن بدن زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دیا ہے تو اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا گویا اس نعمت کے دینے والے کا شکریہ ادا کرنا، اور اگر اس نعمت کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم نعمت کے دینے والے کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ نے ہمیں جو طاقت دیا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تھا کہ اس طاقت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ یہ بات سننے کے بعد ہم بڑے بڑے طاقتوروں کو کوستے ہیں کہ صاحب دیکھو فلاں کو اللہ نے اتنا طاقت دیا اور فلاں جگہ غلط ہوا لیکن انہوں نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا۔ فلاں مسلم ملک ہے، اللہ نے ان کو اتنا سارا طاقت دیا، دھن دولت دیا، اور فلاں جگہ غلط ہے ہو رہا تھا اور انہوں نے اس پر کوئی زبان نہیں کھولا۔ یہ بات آپ کی مسئلہ میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن سوال ہے کہ وہ اگر غلط کرتے تو اس غلطی کا جواب ان کو دینا پڑے۔ ہمیں اپنی طرح فکر مند ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو طاقت دیا کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ آپ تجربات کی دنیا میں دیکھیں، اگر پڑوس میں دو بھائی لڑ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے لڑیں گے تو ترقی نہیں کریں گے، وہ مٹیں گے، اور ہمارے پاس پوری طاقت ہوتی ہے کہ ان دو بھائیوں کو لڑنے سے بچائیں۔
کیا کبھی ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، مجھے سے پوچھیں تو اندر ہی اندر کہتے ہیں بڑھیا ہے، خوب لڑنی ہو، مزہ آتا ہے، وہ تماشا دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے، ایمان کی. ایک آدمی مظلوم ہے، ظالم اس پر دن بدن ظلم کرتا ہے، اور ہمارے پاس پوری طاقت ہوتی ہے کہ ظالم کے خلاف ایکشن لے اور مظلوم کو ظلم سے بچائے. ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیں کیا کبھی ہم نے اس ظالم کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کیا؟ کہتے ہیں اس کا میٹر ہو جائے، ہمیں تو بس اپنے بھی کریں. اللہ نے جو ہمیں طاقت دیا اس کا استعمال ہم نے کہاں صحیح کیا؟ تو ہمیں دوسروں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے ہمارے لیے، مگر اپنے دامن میں جھانکنا یہ بڑا مشکل ہے. ہم سب مجرم ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں. جس کو اللہ نے بڑا طاقت دیا ہے وہ بڑا مجرم ہے اگر اس طاقت کا استعمال صحیح نہیں کرتا. آپ کو اللہ نے چھوٹی طاقت دیا ہے، اس کا استعمال آپ صحیح طور پر نہیں کرتے تو آپ بھی مجرم ہیں، چھوٹے مجرم ہیں، کوئی دو رائے نہیں. تو ہمیں دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے دامن کو جھانکنا چاہیے. تو اس کے اسباب میں سے سبب ہے جو ہم نے بات رکھی تھی. سوال ہے اس امت کو اس زوال سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس آپشن کیا ہے، کیا پلان ہے؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کارگر پلان نہیں ہے. اس امت کو جو دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، اس زوال کے دلدل سے اس امت کو کیسے نکالا جائے، کوئی پلان نہیں. بہت زیادہ اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر فکر ہوگی تو یہ کہ مسجد میں امام صاحب سے بولو کہ وہ دعا کریں. کوئی مطلب اس میں شبہ نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دعاؤں سے بات بن جائے گی؟ کیا صرف اللہ سے اپنے ظلم کی شکایت کر کے اللہ سے فریاد کریں گے یہ بات بن جائے گی؟ خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں، صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی. اسلام کی تعلیم کی پالیسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی صاف صاف الفاظ میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو کوشش کرے. سا یہ معنی ہوتا ہے کوشش میں لگ جانا، دوڑنا، کسی کام کرنے کے لیے بھاگنا، طاقت کا استعمال کرنا، اس کو کوشش کرنا. تو یہ کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو بغیر حرکت میں آئے کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. کوئی اس کا علاج نہیں جب تک ہم اپنے آپ کو حرکت میں نہ لائیں. دعائیں اپنی جگہ ہیں لیکن کوشش بھی اپنی جگہ ہے. آپ ایسے دیکھیں ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، دعا کرتا پروردگار مجھے بہت زور سے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلائے. بالکل دعا کرنا چاہیے آپ کو پیاس لگی، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی کے تلاش میں نکلنا بھی چاہیے. دعا کریں گے ایسا نہیں کہ آپ دعا لمبی کر لیں گے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جاؤ میرا فلاں بندہ بہت پیاسا ہے اور بہت دیر سے دعا کر رہا، ایک گلاس آب زمزم تو اس کے پاس پہنچا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دعا کیے اچھی بات ہے، اب اللہ کہتا کوشش میں لگ جاؤ پانی کی تلاش میں، گلاس اٹھاؤ، ٹوٹی کھولو، پانی نکلے گا اور پیو. یہ اس کا حال ہے. آپ مسجد کا مصلی پکڑ کر کے صرف دعا کریں، کوئی کوشش نہ کریں، اسلامی مزاج نہیں. ہمارے افراط و تفریط. بندہ جو دیندار ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے مسائل ہم ہاتھ اٹھا ڈال دیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی تباہ نہیں. یہ مزاج ٹوٹل ہے. اور ایک وہ بنتا ہے جو دنیا دار ہے، جس کا سارا مدار یہ سمجھتا ہماری طاقت ہے، انہیں کبھی توفیق دعا کی نہیں ہوتی. یہ بھی غلط ہے. یہ تو ایسے ہے
جیسے ایک کسان کہے صاحب میرے پاس کھیت ہے، بیج ہے، کھاد ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، مجھے کھیت میں فصل اگانے سے کوئی مائی کلا لو نہیں سکتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ اس زمین سے فصل نہ اگائے کوئی مائی کلا اگا نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا بندہ سے دعا کرتے رہو۔ یوپی کے بھی یہی ہو رہا، بہت ساری اسٹیٹ بارش نہیں ہو رہی ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کسی کا دماغ نہیں کام کر رہا، کوئی مائی کلا آپشن نہیں دے رہا ہے کہ اس کھیت سے فصل اگا۔ سب کچھ ہونے کے بعد دعا آپ کی کرنی ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ صاحب ہمارے پاس کھیت نہیں ہے، فصل نہیں ہے، بیج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ پڑھ کے صرف دعا کرتا اور کھیت کرنے کے لیے وہ نہ کھیت میں جاتا ہے، نہ بیج خریدنے جاتا ہے، نہ وہاں پانی چلانے جاتا ہے، صرف دعا کرنے کر رہا ہے۔ تو کیا صرف دعا کرنے سے جبریل اسلام آ کر کے اس کے کھیت میں فصل اگائیں گے؟ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ یہی اللہ کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا کے مسائل میں سے ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے۔ یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا میں آپ کچھ چاہتے ہیں تو دنیا میں دیکھو، دنیا قربانی مانگتی ہے، دنیا قربانی مانگتی ہے۔ اسی لیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مصلی پر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مصلی کی جگہ اپنی ہے، لیکن دن رات آپ مصلی میں بیٹھے یہ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس کا اپنی ایک جگہ ہے، اپنا ایک وقت ہے، اور باقی زندگی مشقت اٹھانے کی ہے۔ یہ عیش کھانا نہیں ہے، مشقت کا دنیا ہے، دنیا کی نہیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں جو قومیں دنیا کے اندر قربانی دیتی ہیں وہی قومیں دنیا کے اندر نکھرتی ہیں، پنپتی ہیں، ترقی پاتی ہیں۔ اور جو قوم اپنی مذہبی عبادت گاہوں کو پکڑ کے بیٹھ گئی اور اس عبادت گاہوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی دباؤ نہیں، ان کی دوڑ صرف عبادت گاہ تک، اس کے آگے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسلام کی پالیسی کہ آپ عبادت گاہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ سارے مسئلے ہو جائیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو پالیسی ہوئی ہے کہ ہم بہت بھی بیدار ہوتے ہیں اس عمر کے تعلق سے کہ دعا کروائیں مسئلہ حل ہو جائے گا، دعا کرائیں لیکن کوشش نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ لوگوں عمل کرو، کام کرو، عنقریب تمہارے اس کام کو اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے، ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ اللہ ہی نے کہا مسجد کا مسئلہ بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھ جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا ہر مسائل کے وقت آپ کوئی دوڑ دھوپ نہیں، کوئی تکاؤ نہیں، بس ہاتھ اٹھا لینا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہیں نہیں۔ کوشش کرو، دوڑو، اللہ نے کہا تم کام کرو، کام یعنی جس چیز کو آپ کے تعلق سے بیدار ہونا چاہتے ہیں اس چیز کے تعلق سے جو ضرورت ہے اس کو آپ کو پوری کرنا پڑے گا، یعنی وہ کام کرو، اور وہ کام اللہ تو دیکھتا ہے، نہیں کرو گے تب بھی اسے پتا ہے کہ وہ کرو گے کہ تم نہیں کرو تو شاید نہیں کرتا۔ جب تم کام کرو گے تو رسول بھی دیکھیں گے، یعنی وہ کام کرو جو دنیا میں دکھے۔ آپ مسجد کا مسئلہ بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، دنیا کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ وہ کام کرو کہ دنیا والوں کو دکھنا چاہیے، دنیا والوں کی نگاہ میں آپ کا کام آنا چاہیے، اور اہل ایمان بھی دیکھیں کہ شاکرین کے یہ کام ہے، تو بغیر کوشش بغیر کام کے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس امت کو زوال سے نکالا نہیں جا سکتا، اس امت کی جو تناسلی ہے وہاں سے ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، بہانے مت بناؤ۔ لن نؤمن لکم، ہمیں پتا ہے تمہارے اندر کی حالت، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات کی خبر دے دی۔ یہ کسی غزوے کا واقعہ ہے کہ منافق ہیلے بہانے کر کے اس غزوے میں نہیں گئے،
اور کچھ مسلمان بھی سستی اور قائم بھی رہے گے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی حقیقت بتا دی تو اللہ نے بعد میں ان کو معاف کروا دیا۔ لیکن چاہے نا منافق تھے، جب ضرورت پڑی کہ صاحب گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا، کچھ کرنا پڑے گا، باہر نکلو، میدان میں آؤ، تو جو منافق ہوتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور، وہ جب میدان میں آنا ہوگا تو پتلی گلی ڈھونڈ کے نکل جائیں گے۔ تو منافق ہیلے بہانے کر کے نہیں گئے۔ بعد میں جب غزوے سے آپ آئے تو کوئی الگ عذر پیش کر رہا، کوئی الگ، اللہ نے اس کو قرآن کے اندر کہا کو بتا دو یہ سب تمہارے ہیلے اور بہانے، یہ سب تمہارے ہیلے اور بہانے، اور اللہ نے ہمیں اس کی خبر دے دی۔ تو یہاں بھی کہا کہ اگر تم میدان میں نہیں آؤ گے، یعنی اگر کچھ کرنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی، زمین پر چلنا پڑے گا، ایسا بستر کو چھوڑنا پڑے گا، دولتیں قربان کرنی پڑیں گی، جان کو بھی داؤں پر لگانا پڑے گا، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے کہیں یہ قوم پرم سکتی اور دکھا سکتی ہے۔ ورنہ آپ شکوہ ہی نہ کریں کہ ہائے ہائے یہ امت ماری جا رہی ہے، یہ زوال ہو جا رہی ہے، گاجر مولی کے ذریعے کاٹے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسہ نہیں حال، یہ سب اپنے بدعملی کا نتیجہ ہے۔ آج ایک ساتھ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا؟ تو ہم نے کہا مسلمانوں کے کارنامے آپ دیکھو، سود یہ کھاتا ہے، چوری یہ کرتا ہے، اور جستہ بن یہی الفاظ کہا تاکہ چوہے، زنا یہ کرتا ہے، بھائی کا حق مار کے یہ کھا جاتا ہے، بہنوں کا حق دبا کے یہ کھا جاتا ہے۔ کون سی وہ کمیاں اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ ان کمیوں کے ساتھ اللہ کی اسپیشل مہربانی تمہارے اندر ہوتا ہے، ہو کر ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اپنے اعمال پر نگاہ رکھو، اپنی کمیوں پر نگاہ رکھو، تو زوال کے سارے اسباب ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اسپیشل کوئی مہربانی ہونے والی نہیں۔ تو اللہ نے کہا، اور ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں لئی دیو اب لعامل لکم، اے نبی کو بتلا دو کہ میں کسی بھی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہوں، یعنی اگر تم میدان میں آ جاؤ کام کرو گے تو برباد نہیں جائے، لیکن کام ہی نہیں کرو گے تو کہاں سے کچھ ہوگا؟ کام تو کرنا پڑے گا نا، اپنے آپ کو حرکت میں لانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، میدان میں آنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، بغیر کچھ کیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اگر تم میدان میں آ جاؤ محنت کرو، تو اللہ کی پالیسی کی محنت کرنے والے کے کام پر ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن محنت کرنے کی شرط ہے، بغیر محنت کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہم تو سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہائے ہائے، کچھ نہ سوال کریں، آپ دیکھیں ہائے ہائے ہمارے کارنامے کیسے ہیں، آپ یوں دیکھیں ہائے ہائے ہمارے عمل کیسے ہیں۔ 10% بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان میں نوازی نہیں، 10%، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور اس بدعملی کے ساتھ ساتھ ہم سوال کرتے ہیں اللہ کیوں اتنی آزمائش ہے، کیوں ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں حال۔ اور اس 10% میں بدل کے نوازی 10%، 10 میں سے 10% ہے۔ اب جو کی کنڈیشن سے کوئی دوبارہ بات کرتا ہوں، ایک دم ناپ توڑ کر آنا، کیونکہ امام صاحب کی کوئی بات کان میں کہیں ایسی نہ پڑ جائے کہ مسجد کی زینت نہ بن جائے، کہ ہمارے اندر سدھار کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ سننا ہی نہیں ہے امام صاحب کی، پہلے سے بدعملی بنا کے آؤ، ایک دم گھڑی کا کانا لے کر کے آؤ کہ میں ادھر آیا اور امام صاحب نے کہا وہ والے ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے کام ہفتے میں ایک دن آدھے گھنٹے کا ٹائم نکالنا ہو کہ ہمارا آپ رونا اس پر نہ روئے ہائے ہائے کیا ہو رہا، آپ رونا اس پر روئے ہائے ہائے ہمارے اعمال کیسے، ہائے ہائے ہم سے جو مطالبہ کیا گیا وہ کیسا ہمارا مطالبہ کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہمارے حالات، ان پر آپ غور کریں تو کبھی بھی آپ کام کریں گے اللہ آپ کے کام کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دے گا، اس کے ذریعے دنیا کے اندر خلاف پر کرے گا، اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر نکھارا ایسے نہیں۔ اور دیکھ لیں دنیا کے اندر بغیر قربانیوں کے کبھی بھی اللہ قوم کو ترقی نہیں دیتا۔ آپ کلمہ پڑھ لیے، خاندانی مسلمان ہو گئے، اس کی بنیاد پر آپ کو کرسی اللہ دے دے، یا اس کی بنیاد پر آپ کو دنیا کا مالک ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے صاف صاف کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا تو بغیر آزمائش کے تو کچھ چھوڑیں گے نہیں. تو بغیر آزمائش سے کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم نے کہا تھا آپ مسلمان ٹھیک ہے اسی میں ملا. یہ تو ایسے ہو گئے نا کہ کوئی آیا کسی اسکول میں ایڈمیشن لینے ہوتا کہ صاحب میں اتنا پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے اتنا نالج ہے تو آپ کے کہنے سے اور آپ کو آگے کا موقع دے دیا جائے ایڈمیشن نہیں دیا جائے. آپ کو چیک کیا جائے آپ کا انٹرویو لیا جائے آپ کا مارک شیٹ دیکھی جائے یہ سب دیکھا جائے گا نا. تو ایسا ہوگا کہتے صاحب ہم مسلمان اچھی بات ہے لیکن پرکھا ہو جائے گا تمہارے اندر مسلمانی کتنی ہے ایمان کی یہ دعویٰ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب تمہیں ضرور آزمائیں جو عربی سمجھتے ہو جانتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام بھی تاکید ہے نون بھی تاکید ہے یعنی ضرور آزمائیں گے. ضرور آزمائیں گے تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ تم نے کہہ دیا مسلمان اور بات بن جائے گی. نہ ایسا نہیں ہو. ہم تمہیں ضرور آزمائیں اور کیسے آزمائیں گے اللہ نے کچھ نمونہ بھی دے دیا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کچھ خوف سے بھی آزمائیں. یعنی یہ کہ جب تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے کسی کا تو اس وقت اسلام کے تئیں تمہارے حرکات اور اعمال کیسے ہوتے ہیں. ایک مثال دوں ہندوستان کا ماحول اس وقت آپ کہہ لیجیے خراب ہے اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے یہ حالات ہمیشہ خراب رہتے ہیں. حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے آپ لوگ کرتے. یہ تو دنیا کی ایک زبان چلیے کیونکہ جو دور گزر جاتا ہے نا وہ دور موجودہ دور سے اچھا ہوگا. یہ سائڈ میں لاتے آپ کبھی سنے مکرانہ آج کل حالات مکرانہ کے بڑی اچھی ہیں. 60 سال والے آدمی سے پوچھیں جو 50 سال کا رہا ہوگا تب یہ سنتا ہوگا حالات بڑے خراب ہیں. جب 40 سال کا تھا نا تب اسے بولیں گے 40 سال میں آپ سے تو تب یہی سنتے تھے حالات بڑے خراب ہیں. یہ مطلب کہ بیدار انسانوں کا جو دور چلا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور موجودہ حالات کی حالات ہمیشہ خراب ہے. یہ دنیا کی ریت ہے کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں. انہی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی کو گزارنا. تو اللہ نے کہا ہم کو یہ آزمائیں کچھ بھی سکھا خوف سے آزمائیں. خوف جیسے ابھی آپ کو خوف کا ماحول آپ اگر سفر کرتے ہیں اور بلا داڑھی والے بولتے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ لوگوں میں اعتراض ہو جاتا ہے کہ بس ایک ہی بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ تھوڑی دینداری کی رونق آپ کی زندگی کے اندر آئے روشنی ٹوٹی آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن کی شان چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں چلاؤ تھوڑا میں داڑھی کرتا ہوں. لیکن جیسے آپ پلان بناتے ہیں نا آپ کو خوف کہ یار میں سفر کرتا ہوں داڑھی رکھ لیا تو سفر کے حالات اچھے نہیں ہیں میں پہچان لیا جاؤں گا کہ صاحب مسلمان ہیں تو کہیں نازیبا حرکت ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. آپ یہ سوچتے ہی اپنے پلان کو چینج کر دیتے اور کہتے ہیں صاحب ابھی نہیں ابھی تو 50 سال کا ہوں جب 70 سال کا ہو جاؤں گا دوبارہ داڑھی رکھوں. یہی تو خوف. اس خوف سے آپ کو آزمایا گیا کہ بھائی اس خوف کو آپ کے پاس آپ کو لائق ہوا اس وقت آپ کا سلوک کیا رہا اسلام کے تعلق آپ پھیل ہو گئے کیونکہ اللہ کا خوف نہیں تو دنیا والوں کا خوف ہوگا. الحمدللہ ہم بھی اسی داڑھی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور الحمدللہ پوری زندگی سفر بھی گزر رہے ہیں. گاؤں والے مجھے پہچانتے نہیں ہے جو نہیں سرائیوں پہچانتے نہیں یہ ہے کون پوری زندگی سفر لیکن الحمدللہ بس اللہ کی مرضی. دیکھو جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر میں نے اسلام کی ایک خوبی اپنا لیا تو میرے ساتھ کیا ہو جائے. یہ ایمان کی کمزوری کیا ہے. تو یہ خوف آپ کو آ گیا اور اللہ نے کہا ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے. بھوک سے آزمائیں گے. بھوک سے آپ ایک گودام کھول کے بیٹھے آپ کے پاس کوئی پارٹی آئی آپ کو لگا میرا مال زمانے سے بک نہیں رہا ہے یہ پارٹی آ گئی اور اگر یہ نہ خریدی نا تو گھر میں کھا کے پڑ جائیں گے اب کھانے کا آپشن نہیں اور آپ کو لگا کہ یہاں اگر میں فراڈ کر دوں نا تھوڑا سا تو میرا مال بک جائے گا اور جو کھانے یعنی فاقہ کشی کا جو اندیشہ ہے وہ دور ہو جائے گا. آپ کے خوف لاحق ہوا اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ آج میں چکن بازی اس پارٹی کے ساتھ کروں
پھر آپ کو یاد آیا ہے اسلام بھی حد نہیں دیتا. آپ اگر فریاد کرنا چھوڑ دیے، بھوک پیاس کا مالک اللہ ہے، آپ کو کہیں سے بھی لا کے کھلائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ کامیاب ہو. لیکن اگر آپ کو لگا کہ اگر آج میرا مال نہیں بکا تو فاقہ کشی ہو جائے گی، اس لیے مجھے آج جھوٹ بولنے دو، فریاد کرنے دو، دھوکہ دھڑی کرو، جیسے آپ نے کیا گویا بھوک کے خوف سے آپ کی آزمائشی اور آپ پھنس گئے. اور آگے اللہ نے فرمایا شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اور ایسے ہی پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور ایسے بہت ساری چیزوں میں کمی کر کے اللہ کرم آزمائیں گے. یعنی جب ہم کم کریں گے تو کم کرنے کے بعد آپ کا نظریہ اسلام کے تعلق سے کیسا ہوگا؟ اللہ جب چھپن پھاڑ کے دیا تھا تو تھا بہت اچھے آپ تھے، آپ کا اسلام بھی بہت اچھا تھا، آپ کا اللہ بھی بہت اچھا تھا، آپ کا رسول بھی بہت اچھا تھا. لیکن جب اللہ نے کم کر دیا، آمدنی کیا کر تھوڑی کم کر دی، اس کو ٹائٹ کر دیا، تو آپ کو آپ کا اللہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ کے رسول اور رسول کی تعلیم بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور آپ کا اپنا مذہب بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں جو ایمانداری کے رونق تھی وہ سب ختم ہو گیا. اس کا مطلب اب آپ کو آزما لیا وہ رات پھر گئی. اللہ کہتا ہے ایسے موقع پر جو صبر سے کام لے وہی کامیاب ہوگا. وہ بشر الصابرین، اور صبر کرنے والے کو اے نبی آپ بشارت دیں. ایسے موقع پر آدمی ہو کیا کبھی بھی اسلام کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، صبر کریں، ایمان رکھیں اور بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور اللہ راستہ نکالے گا. یہ جو حالات ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں حالات بگاڑے جائیں گے اور حالات بھی اچھے ہو پھر بھی آپ کی آزمائش ہوگی، اور ایسے آزمائش پہ آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دو الذین اذا اصابہم مصیبہ، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا جواب دیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا سیدھا سا جواب ہوتا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی مطلب رونا دھونا نہیں، بس ہم اللہ کے لیے اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹ کے ہمیں جانا. یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. اس آیت کو پڑھیے، سمجھیے، بار بار پڑھیے اور اپنے آپ پر دوسرے پر پھر مت کیجیے، پہلے اپنے پر پھر کیجیے کہ ہم اس کی کہاں حد تک اور کتنا اٹھا سکیں. تو دیکھیں یہ دنیا ہے، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو حالات آپ کے تعلق سے خراب کیے جائیں گے، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کے لیے آپ کے راستوں میں پھولنے کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کے سامنے فاقہ کشی کے بھی منظر آئیں گے، بھوک مری کے بھی منظر آئیں گے، اور دھندا اور کاروبار میں کمی بھی کے حالات بھی آپ کو دیکھتے یہ سب آئیں گے. آپ کا کام ہے صبر کریں، ایمان مضبوط کریں اور کوشش نہ چھوڑیں، کوشش کبھی بھی نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اس کے بعد حالات اچھے ہوں گے. اور اگر کچھ نہیں کریں گے تو کچھ کریں نہ کریں